اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم 8واں پارہ شروع کر رہے ہیں، جس میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 125 تک کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا، اور اگر ہم نازل کرتے، اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ان کے طرف فرشتوں کو، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور ان سے کلام کرتے، بات کرتے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا اور اگر ہم جمع کر دے ان کے سامنے تمام تر چیزوں کو، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا نہیں تھے کہ وہ مان لیتے یا ایمان لاتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ اللہ چاہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ اور لیکن ان میں کے اکثر نادان ہے، جاہل ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اسی طرح ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا دشمن، شیاطین الانسی والجن شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو۔ اسی طرح ہم نے نبی کا دشمن بنایا شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو۔ یوحی وہ وحی کرتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کی طرف، زخرف القول غرورا چکنی چوپڑی باتیں دھوکے کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب، مَا فَعَلُوهُ نہیں وہ کرتے ایسا، فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دیجئے انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو وہ گھڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ اور ضرور جھکتے ہیں، الیہ اس کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ ان لوگوں کے دل جو لا یؤمنون بالآخرہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ اور اسی طرح وہ خوش ہوتے رہے اس پر یا وہ راضی رہے اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور اسی طرح وہ کرتے رہے، ما ہم مقترفون جو وہ کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں دو الفاظ نئے ہیں، زخرف چکنی چوپڑی، قول باتیں چکنی چوپڑی باتیں، وَلِتَصْغَىٰ جھکتے ہیں، جھکنے کے معنی میں تصغیٰ۔ باقی سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے۔ اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں۔ افغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، ابتغی میں تلاش کروں، حکمہ کوئی فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي حالانکہ یا جب کہ وہ وہی ہے جس نے، انزل الیکم الکتاب جس نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، مفصلہ تفصیل سے بھرپور، تفصیل کے ساتھ، والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ کہ وہ، منزل من ربک نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن سو آپ ہرگز نہ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت کلمت ربک اور پوری ہو جائے تیرے رب کی بات، صدقا و عدلا سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتی نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، وَإِن تُطِیعْ اور اگر آپ نے اتباع کی، کہا مانا، اکثر من فی الارض اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی اتباع کی،
یضلوک عن سبیل اللہ، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، نہیں وہ اتباع کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وان ہم، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، اٹکلے دوڑاتے، اٹکلے لگاتے۔ ان آیتوں میں سارے ہی الفاظ ہمارے جانے پہچانے سے ہیں، کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی الفاظ نیا نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہیں خوب جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُحْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ فَكُلُوا، سو کھاؤ، مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس سے جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد فصل لکم، حالانکہ وہ بیان کر چکا ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، کیا اس نے حرام کیا تم پر، الا مستررتم، مگر جو مجبور کر دیا جائے، الیہ، اس کی طرف، یعنی اس کھانے کی طرف جو حرام کیا گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک اکثریت، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، ضرور گمراہیاں پھیلاتی ہے اپنی منمانی خواہشات کے ذریعے سے، بغیر علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَالَمُ، بے شک آپ کا رب وہیں خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر اور اس کے باطن کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب وہ سزا پائیں گے اس کی جو وہ کرتے تھے۔ ان آیتوں میں بھی ایک بھی ورڈ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے سے ہیں۔ تو اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما، اس سے جو، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس سے مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَیُوحُونَ، وہ ضرور ڈالتا ہے، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے ساتھیوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اتباع کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم بھی مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ جو تھا مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، سو ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، یمشی بِہِ، وہ چلتا ہے اس کی روشنی میں، فی الناس، لوگوں کے درمیان، لوگوں میں۔ کمن مثلہ، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، فی الظلمات، اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا، نہیں وہ نکل سکتا اس سے۔ کذالک، اسی طرح، زین للکافرین، خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے، وہ سارے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، بڑے لوگ، بڑے لوگوں کو، مجرمیہا،
وہ جرم کرتے ہیں اس میں، لیمکروا فیہا، وہ چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اس میں، وما، یہاں پر وما چھوٹ گیا ہے، مسٹیک ہو گئی ہم سے، وما یمکرون، اور نہیں ہیں ان کی سازشیں، ان کی چالیں، الا بانفسہم، مگر ان کے اپنے جانوں کے خلاف میں، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب ہر بستی کے اندر جو بڑے لوگ ہیں، جو مجرم جرم کر رہے ہیں، جو سازشیں چل رہے ہیں، یہ سارے جرم، ساری سازشیں ان کے خلاف میں پڑے گی، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو حساب لے گا اس کا وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جو انسان کی نیتوں کے ساتھ ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ ان آیتوں میں بھی کوئی ورڈ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد کی آیت دیکھیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ہم ہرگز نہ مانیں گے، حتی نوتا مثلا، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اس جیسا، ما اوتیا رسول اللہ، جو دیا گیا رسول اللہ کے رسولوں کو، اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ کس سے کام لینا ہے اپنی رسالت کا، یا کسے دینی ہے رسالت، سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب اللہ کے پاس سے، وہ عذاب شدید، اور سخت عذاب اور سخت سزا، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ چالے چل رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ فمن یرد اللہ، سو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، یشرح، وہ کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کا سینہ، للاسلامی، اسلام کے لیے، ومن یرد، اور جس کے لیے چاہتا ہے، ان یضلہ، کہ اسے گمراہی میں پڑے رہنے دے، یجعل صدرہ، بنا دیتا ہے اس کے سینے کو، ضیغاً، تنگ، حرجاً، گھٹا ہوا یا بھنجا ہوا، یا گھٹن سے بھی ہم اس کو کر دیتے ہیں، کأنما، گویا کہ وہ، یصعد فی السماء، چڑھ رہا ہو آسمان میں، کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ ڈال دیتا ہے گندگی، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لانا نہیں چاہتے، اسی طرح اللہ گندگی میں پڑے رہنے دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانا نہیں چاہتے۔ ان آیتوں میں صغار، ذلت بھرا عذاب، ضیقاً، تنگ، حرجاً، گھٹن، گھٹا ہوا، بھنجا ہوا، اور بھی ورڈ آ سکتے ہیں اس کے سلسلے میں۔ اب یہ بھنجا ہوا اور گھٹا، یہ الفاظ شاید ابھی استعمال زیادہ نہیں ہوتے ہیں، گھٹن البتہ ہم کر سکتے ہیں، سینہ تنگ ہو جانا، ڈٹا ہوا، ڈٹ جانا سینے میں کوئی چیز، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، جو لفظ اس کے بدلے میں استعمال ہوتے ہیں۔ یصعد، چڑھنا۔ تو یہ 4 الفاظ نئے تھے، ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر ہم، بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، اور بات کرتے ان سے مردے، اور جمع کر دیتے ہم ان کے سامنے ہر چیز کو، قبولہ سامنے، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں، مگر
مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور لیکن ان کے اکثر جاہل ہے، نادان ہے۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن، شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات۔ وہی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف، ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چوپڑی باتیں دھوکے کی، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو وہ ایسا نہیں کرتے، تو چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ گھڑتے ہیں، افطرا کرتے ہیں۔ اور ضرور جھکتے ہیں اس کی طرف دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، اور اسی طرح وہ خوش ہوتے رہے، اور اسی طرح وہ کرتے رہے جو وہ کر رہے ہیں، جو کرنے والے ہیں۔ کیا پس اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا؟ حالانکہ وہ وہی ہیں جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب تفصیل کے ساتھ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بامقصد طریقے کے لیے۔ سونا تم ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، سو آپ ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، اور پوری ہو جائے بات آپ کے رب کی سچائی اور عدل و انصاف کے ساتھ۔ نہیں کوئی بدل سکتا اس کی بات کو، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ نے اتباع کی اکثر کی جو زمین میں ہے، اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی پیروی کی، اتباع کی، وہ گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ نہیں وہ اتباع کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر اٹکلے دوڑاتے۔ بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے اس کے راستے سے، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ کو۔ سو کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جبکہ اس نے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے، مگر جو مجبور کر دیے جاؤ تم اس کی طرف، یعنی جو تمہیں حرام کھانے پر مجبور کیا جائے۔ اور بے شک اکثریت ضرور گمراہی پھیلاتی ہے اپنی منمانی خواہشات کے ذریعے سے بغیر علم کے۔ بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے حد سے گزرنے والوں کو۔ اور چھوڑ دیجئے گناہ کا ظاہر اور اس کا باطن، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، جو گناہ کے کام کر رہے ہیں، ان قریب وہ سزا پائیں گے اس کی جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ گھڑ رہے ہیں۔ اور نہ تم کھانا اس سے جس پر نہ لیا گیا ہو اللہ کا نام، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے۔ اور بے شک شیطان اور بے شک شیاطین وہ ڈالتا ہے اپنے چیلوں چپاٹوں کی طرف باتیں تاکہ وہ جھگڑے تم سے، ضرور وہ ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف باتیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، ان کی اتباع کی، تو بے شک تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ جو مردہ تھا سو ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے بنایا اس کے لیے نور، وہ چلتا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان۔
جس کا دل مردہ پڑا ہوا تھا، جسے ہم نے ہدایت دی اور اس کے سامنے ہدایت کی روشنی رکھی، تو وہ اس روشنی میں لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو؟ نہیں وہ نکل سکتا اس سے۔ اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے کافروں کے لیے وہ سارے اعمال، نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے وہ سارے اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں کبائر، اقربا کو، اقربا پرستی، بڑے لوگوں کو، وہ جرم کرتے ہیں اس میں، وہ چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اس میں، اور نہیں ان کی چالیں، ان کی سازشیں مگر انہی کے خلاف میں، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، بڑے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ چالیں سازشیں کس کے سامنے کر رہے ہیں۔ جو ان سے حساب لینے والا ہے وہ تو نیتوں کو بھی اور ساری چیزوں کو بھی جانتا ہے، ان کا رازدار بھی ہے۔ جب بھی وہ تنہائی میں کچھ سرگوشی کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، تو وہ ان کو جانتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی ساری سازشیں، ان کی چالیں انہی کے خلاف میں پڑے گی، لیکن اس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہم نہ مانیں گے، ہم نہ ایمان لائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے اس جیسا جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کس سے کام لینا ہے اپنی رسالت کا۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کو بتائیں گے کہ نبوت کو کہاں رکھے، رسالت کو کہاں دے؟ تو اللہ خوب جانتا ہے کس سے اپنی رسالت کا کام لینا ہے۔ ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ذلت اور رسوائی اللہ کی طرف سے، اور سخت سزا، سخت عذاب، بسبب اس کے جو وہ سازشیں اور چالیں چلتے ہیں۔ جس کسی کے لیے چاہتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے، یہ اہم نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی، تو کھول دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، اسلام کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے، اس کا مطلب اللہ نے اسے ہدایت دی اور اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور جس کسی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہی میں پڑے رہنے دے، تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، گھٹن کے ساتھ، گھٹا ہوا، گویا کہ وہ چڑھ رہا ہو آسمان میں۔ جس طرح سے دھیرے دھیرے انسان آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے تو اس کا سینہ ڈٹ جاتا ہے، سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے خرجہ کے معنی یہاں پر بیان کیے گئے۔ اسی طرح اللہ پڑے رہنے دیتا ہے ان لوگوں کو گندگی میں جو نہیں ایمان لاتے، نہیں مانتے۔ جب چیزیں واضح کر دی جائے، بتا دی جائے، سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دی جائے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو، ایسے لوگوں کو اسی گندگی میں پڑے رہنے دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت نمبر 125 تک ہم نے ترجمہ دیکھا اور سیکھا۔ اب بدھ کو اس کے بعد کا ویڈیو آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔